محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 191 191 شروع ہو رہی ہے، جس میں حق تعالیٰ کی طرف سے آسمان و زمین کی خلقت پر غور و فکر کرنے والوں کو عقل مند قرار دیا گیا، یعنی یہ علامت بتائی گئی ان عقل مند لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل سے اور زبان سے مشغول رہتے ہیں، کسی حال میں خدا تعالیٰ سے غافل نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ذکر اللہ کی بھی فضیلت ثابت ہوئی، تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کو کثرت سے حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ذکر کی فضیلت آئی ہے، چنانچہ کئی جگہ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وغیرہ۔ تو ذکر کے علاوہ کسی اور چیز کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، اور سورہ احزاب میں ہو یا 21ویں پارے میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ کے تحت میں ہو، ان سب چیزوں میں ذکر کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر ذکر کے علاوہ تمام عبادتوں کے لیے کچھ شرائط اور کچھ قواعد بھی رکھے ہیں، جن کے بغیر وہ عبادتیں ادا نہیں ہوتی، لیکن برخلاف ذکر کے کہ اس کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، باوضو بے وضو ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، رات ہو یا دن ہو، یا جنگل میں ہو یا دریا میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، آدمی اپنے گھر پر ہو یا باہر ہو، اور فقیری میں ہو، تونگری میں ہو، مال و دولت کی حالت میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آہستگی کے ساتھ ہو یا پکار کر ہو، دل سے ہو یا زبان سے ہو، ہر حالت میں ہر وقت انجام دیے جانے والی چیز ہے، انجام دیے جانے والی چیز ہے۔ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل رہا ہے کہ ہر حالت میں حق تعالیٰ کی طرف سے دل کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر عقل مندوں کی دوسری صفت آگے یہاں آیت میں عقل والوں کی ایک دوسری علامت یہ بھی بیان فرمائی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں اپنی قوت عقلیہ سے غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذکر عبادت ہے، اسی طرح اس کی مخلوقات میں غور و فکر بھی ایک عبادت ہے۔ پھر حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 1 ساعت آیات قدرت میں غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے افضل ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بڑی عبادت ہے۔ مگر یہاں ایک بات سمجھ لینے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے، اور غور و فکر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں مقصود ہے، یعنی ذکر تو اللہ کا ہو اور غور و فکر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ہو۔ پھر اس میں یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے حضرات اہل معرفت، جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کا مقام عطا فرمایا ہے، ان کی وصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرو، مگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے غور و فکر کی رسائی سے بالاتر ہے۔ پھر آگے کی آیت میں یہ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ غور و فکر کرنے والے اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس مخلوق میں کسی چیز کو بھی بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، یقیناً آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، لہٰذا ہم کو بھی عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کر دیا تو واقعی اس کو رسوا ہی کر دیا، یقیناً ایسے بے انصاف لوگوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے
کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کرتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو اے مولا یقیناً اس پکار کو سن کر ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس بنیاد پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اور ہم کو ہماری خطاؤں سے ہم کو دور فرما کر بدیوں کو ہم سے زائل فرما دیجئے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا نصیب فرمائیے۔ اے ہمارے مولا ربنا وآتنا ما وعدتنا، ہم کو وہ چیز بھی عطا کیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اے مولا ہم کو قیامت کے دن کی رسوائی سے اور ذلت سے محفوظ فرما لیجئے۔ یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل معرفت کی کچھ معروضات ہیں، یعنی ابھی جیسا گزشتہ آیت میں اولو الالباب اور دانشمند اور عقلمند لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو ہر حال میں دل سے اور زبان سے اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اسی غور و فکر کے نتیجے میں وہ معرفت الہیہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے مالک کے حق اور اپنے مالک اور حقیقی پروردگار سے کچھ معروضات کرتے ہیں، جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا۔ پہلی عرض کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے مولا آپ نے یہ تمام کائنات اور یہ کارخانہ عالم بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا، اور اس کو یعنی لایانی طور پر نہیں پیدا کیا، بلکہ عالم کا ہر جز اور ہر چیز کئی مصلحتوں اور حکمتوں سے لبریز۔ اے پروردگار، یقیناً آپ کی ذات بیکار کام کرنے سے منزہ اور پاک ہے۔ یقیناً ان عجیب و غریب اور حکمت سے بھری ہوئی انتظامات کا سلسلہ کسی عظیم نتیجے پر جا کر ختم ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں سے ان کا ذہن آخرت کی طرف جاتا ہے کہ جو اب پائی جانے والی موجودہ زندگی کا آخری اور قدرتی اور منطقی نتیجہ ہے، اور وہ کہتے ہیں فقنا عذاب النار، کہ اے مولا ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ پھر دوسرا معروضہ یوں ہے ربنا انک من تدخل النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہم اس لیے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ یقیناً جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ تو بہت ہی رسوا ہوا، ذلیل ہوا۔ اے مولا ایسی رسوائی اور ایسی ذلت سے، ایسے ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اور ایسے ظالموں کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں ثابت کریں اور اس کی خالقیت اور مالکیت کو نہ پہچانیں، تو ان کا کوئی بھی مددگار اور ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یقیناً وہ دنیا میں ظالم قرار دیے جا سکتے ہیں جو اپنے مالک کو ہی نہ پہچانے، یا مالک کو پہچاننے میں کسی دوسروں کو بھی مالک کے اختیارات میں شامل کر دیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تیسرا معروضہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اے ہمارے پروردگار، عقل مند اور اہل دانش بھی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا سبب یہی نہیں کہ ہم نے عالم کے احوال اور مخلوقات اور مصنوعات میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان لیا، بلکہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک حق کی طرف پکارنے والے کو، اس سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ ان کی ہم نے پکار کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے پروردگار کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، اور اعلان میں یوں کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اگر تم ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اے مولا ان کی پکار پر ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی آپ کی پکار، صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر ہم نے لبیک کہا، اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی طرح پر ہم نے ایمان قبول کیا۔ پھر چوتھا معروضہ، چوتھی درخواست یہ فرمائی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا، اور ہماری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی ہم سے معاف کر کے زائل فرما دیجئے، تاکہ قیامت میں ان باتوں کا اظہار نہ ہو، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھ کر موت عطا فرما دیجئے، یعنی نیکی پر اور ایمان پر خاتمہ ہو، اور جب دنیا سے اٹھانا ہو تو نیک بندوں کے زمروں میں شامل کر کے اٹھانا۔ یعنی اہل دانش مومن حضرات اپنے عز اور ناتوانی کے اقرار کرنے والے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان تو لے آئے اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم تیار بھی ہوئے، مگر یقیناً ہم عاجز ہیں، ناتواں ہیں،
کما حقہ، اے مولا ہم آپ کی اطاعت نہیں کر پاتے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل تقصیر سے خالی نہ ہو اور کسی بھی عمل میں ہم سے کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں، اے مولا ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمانا اور نیک بختوں کے طریقے پر ہم کو موت دے کر انبیاء علیہ السلام اور ان کے صالحین اور شہداء ان کے نقش قدم پر ہم کو اٹھانا۔ پانچواں معروضہ بھی اس آیت میں ذکر کیا گیا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا عمل اور ہمارا ایمان اور عمل تو آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن ہم نابکار آپ کے نام لیوا آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم کو وہ انعامات عطا فرما دیں جو آپ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان لانے والوں کو یہ نعمتیں ملیں گی، اور ہم آپ سے یہ درخواست کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں مولا، بلکہ آپ سے آپ کے کریمانہ وعدے کے ایفا اور فقیرانہ اور گدایانہ اور شرمسارانہ درخواست کرتے ہیں۔ یہ ہماری درخواستوں میں کوئی استحقاق نہیں ہے، حقیقت میں ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، بے شک ہمارا ایمان اور ہمارا عمل تو اس قابل نہیں کہ اس پر انعام دیا جا سکے، مگر اے مولا آپ یقیناً کریم مطلق ہیں، محض اپنے کرم سے وعدے کو پورا فرمانے کا وعدہ کو پورا فرماتے ہیں، اور آپ نے ہی اپنے کلام میں فرمایا کہ آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے، آپ کی بارگاہ تو وعدہ خلافی سے پاک اور منزہ ہے۔ اس طرح سے یہ معروضات ہیں جو نیک بندوں کے معروضات، جنہوں نے اپنے آپ کو دانش مند اور عقل مند ثابت کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند اور دانش مند وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے آپ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر مطلق قرار دیتے ہیں۔ ورنہ غور و فکر کرنے والوں میں ذرا بھی اگر کوئی ایسی فکر آ گئی، ایسی کیفیت آ گئی جس میں اپنے بندے کو اپنے استحقاق والی کیفیت سامنے آ جائے کہ میں مستحق تھا ایسی چیزوں کا، مجھے یہ سب چیزیں ملنی چاہیے، جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو میں ان سب چیزوں کا مستحق ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ضرور ہے، لیکن ہم کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کسی مجبوری کے تحت میں نہیں، بلکہ حق تعالیٰ شانہ صرف رحم کی بنیاد پر دنیا کو پیدا فرمائے ہیں، رحم کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو لامحالہ ہم سے اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یقیناً ہوتی ہیں، انسان بشر ہیں، غلطیاں ہونا انسان سے ممکن ہے، تو اپنی غلطیوں کی معافی کی درخواست اللہ کے حضور میں روزانہ پیش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ اور دوسرے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا اور ہمیشہ زبان سے دل سے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں غور و فکر کرنا اور غور و فکر کے نتیجے کے ذریعے سے مخلوق خدا کے سلسلے میں نفع مند اور نفع دینے والا بننا، یہ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اسی طرح کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، صحیح عقل مند آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، اور نفع پہنچانے میں اپنے آپ کو عاجز اور کمتر سمجھنا بھی اس میں بہت ضروری چیز ہے۔ اگر یہ کمتر اور عاجز سمجھنے کی بات نہ ہو سکی تو پھر کل قیامت میں اس کی زبردست پکڑ ہوگی۔ یہ بات ان آیتوں میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی معروضات اللہ کے حضور میں ذکر کرنے کی اور اللہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔